ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھو بلکہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، اور ان لوگوں کی جو اب تک ان سے نہ ملے ان کے پیچھے ہیں، یوں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ خوش وقت ہیں اللہ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر برباد نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھے کارساز ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ یہ خبر دینے والا یعنی کفار تمہارے مقابلے میں اکٹھا ہو گئے ہیں، صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا ہے۔ تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم ایماندار ہو۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شہادت کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گو شہید فی سبیل اللہ دنیا میں مار ڈالے جاتے ہیں لیکن آخرت میں ان کی روحیں زندہ رہتی ہیں اور روزیاں پاتی ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا 70 صحابیوں کو بئر معونہ کی طرف بھیجا تھا۔ یہ جماعت جب اس غار تک پہنچی جو اس کنویں کے اوپر تھی تو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا اور آپس میں کہنے لگے کون ہے جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اللہ کے رسول کا کلمہ ان تک پہنچائے۔ ایک صحابی اس کے لیے تیار ہوئے اور ان لوگوں کے گھروں کے پاس آ کر بآواز بلند فرمایا اے بئر معونہ والو سنو، میں اللہ کے رسول کا قاصد ہوں، میری گواہی ہے کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سنتے ہی ایک کافر اپنا تیر سنبھالے ہوئے اپنے گھر سے نکلا اور اس طرح تاک کر لگایا کہ ادھر کی پسلی سے ادھر کی پسلی میں وار پار نکل گیا۔ اس صحابی کی زبان سے بے ساختہ نکلا فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں مراد کو پہنچ گیا۔ اب کفار نشانہ ٹٹولتے ہوئے اس غار پر جا پہنچے اور عامر ابن طفیل نے جو ان کے سردار تھے ان سب مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں قرآن اترا کہ ہماری جانب سے ہماری قوم کو یہ خبر پہنچا دیجیے کہ ہم اپنے رب سے ملے، وہ ہم سے راضی ہو گئے ہیں اور ہم اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہم ان آیات کو برابر پڑھتے رہے، پھر ایک مدت کے بعد یہ منسوخ ہو کر اٹھا لی گئیں اور آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اتری یہ روایت طبری کی ہے۔ نیز بخاری اور مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کا مطلب پوچھا
تو انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب دریافت کیا تھا، تو آپ نے فرمایا ان کی روحیں سبز رنگ پرندوں کے قالب میں ہیں، عرش کی قندیلیں ان کے لیے ہیں، ساری جنت میں جہاں کہیں چاہیں چریں چگیں اور قندیلوں میں آرام کریں۔ ان کی طرف ان کے رب نے ایک مرتبہ نظر کی اور دریافت فرمایا کچھ چاہتے ہو؟ کہنے لگے اے اللہ اور کیا مانگے؟ ساری جنت میں سے جہاں کہیں سے چاہیں کھائیں پیئیں، اختیار ہے، پھر کیا طلب کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر یہی پوچھا، تیسری مرتبہ پھر یہی سوال کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر کچھ مانگے چارہ ہی نہیں تو کہنے لگے اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحوں کو جسموں کی طرف لوٹا دیجئے، پھر ہم دنیا میں جا کر آپ کی راہ میں جہاد کریں اور مارے جائیں۔ اب معلوم ہو گیا کہ انہیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں، تو ان سے پوچھنا چھوڑ دیا کہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ مسند احمد، بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جو لوگ مر جائیں اور اللہ کے یہاں بہتری پائیں وہ ہرگز دنیا میں آنا پسند نہیں کرتے مگر شہید کے۔ وہ تمنا کرتا ہے کہ دنیا میں دوبارہ لوٹایا جائے اور دوبارہ اللہ کی راہ میں شہید ہو، کیونکہ شہادت کے درجات کو وہ دیکھ رہا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد میں رونے لگا اور ابا کے منہ سے کپڑا ہٹا ہٹا کر بار بار ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم مجھے منع کرتے تھے لیکن رسول اللہ خاموش تھے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا جابر رو مت، جب تک تمہارے والد کو اٹھایا نہیں گیا فرشتے اپنے پروں سے ان پر سایہ کیے ہوئے رہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد والے دن شہید کیے گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دیں جو جنتی درختوں کے پھل کھائیں اور جنتی نہروں کا پانی پئیں اور عرش کے سائے تلے وہاں لٹکتی ہوئی قندیلوں میں آرام و راحت حاصل کریں۔ جب کھانے پینے رہنے سہنے کی یہ بہترین نعمتیں انہیں ملی تو کہنے لگے کاش کہ ہمارے بھائیوں کو جو دنیا میں ہیں ہماری ان نعمتوں کی خبر مل جاتی تاکہ وہ جہاد سے منہ نہ پھیریں اور اللہ کی راہ کی لڑائیوں سے تھک کر نہ بیٹھ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تم بے فکر رہو، میں یہ خبر ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ ابو بکر ابن مردویہ میں جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مجھے دیکھا اور فرمانے لگے جابر کیا بات ہے کہ تم مجھے غمگین نظر آتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے جن پر بار قرض بہت ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بہت ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا سنو میں تمہیں بتاؤں جس کسی سے اللہ نے کلام کیا پردے کے پیچھے سے کلام کیا، لیکن تمہارے باپ عبداللہ سے آمنے سامنے بات چیت کی۔ تمہارے والد سے فرمایا مجھ سے مانگ جو مانگے گا دوں گا۔ تمہارے باپ نے کہا اے اللہ میں آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجیں اور میں آپ کی راہ میں دوسری مرتبہ شہید ہو جاؤں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یہ بات تو میں پہلے ہی مقرر کر چکا ہوں کہ کوئی بھی لوٹ کر دوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا۔ کہنے لگے پھر اللہ میرے بعد والوں کو ان مراتب کی خبر پہنچا دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ نازل فرمائی۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی روح ایک پرندہ ہے جو جنت کے درختوں کے پھل کھاتی پھرتی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن جب کہ اللہ تعالیٰ سب کو کھڑا کریں گے تو اسے بھی اس کے جسم کی طرف لوٹا دیں گے۔ اس حدیث کے راویوں میں 3 جلیل القدر امام ہیں۔ ایک تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس حدیث کو روایت کیا امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ اپنے استاد امام مالک ابن انس الاصبحی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ پس امام احمد، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہم تینوں زبردست پیشوا اس حدیث کے راوی ہیں۔ پس اس حدیث سے ثابت ہوا کہ ایماندار کی روح جنتی پرند کی شکل میں جنت میں رہتی ہے اور شہیدوں کی روحیں جیسے کہ پہلے گزر چکا سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں رہتی ہیں۔ یہ روحیں مثل ستاروں کے ہیں جو عام مؤمنین کی روحوں کو یہ مرتبہ حاصل نہیں، یہ اپنے طور پر آپ ہی اڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو بہت بڑے مہربان اور زبردست احسان والے ہیں، ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے
ایمان و اسلام پر موت عطا کرے، آمین۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ شہید جن جن نعمتوں اور آسائشوں میں ہیں ان سے بے حد مسرور اور بہت ہی خوش ہیں، اور انہیں یہ بھی خوشی اور راحت ہے کہ ان کے بھائی بند جو ان کے بعد اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے اور ان کے پاس آئیں گے، انہیں آئندہ کا کچھ خوف نہ ہوگا اور اپنے پیچھے چھوڑی ہوئی چیزوں پر انہیں حسرت بھی نہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جنت نصیب کرے۔ محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ خوش ہیں کہ ان کے اور بھائی بند بھی جو جہاد میں لگے ہوئے ہیں وہ بھی شہید ہو کر ان کی نعمتوں میں ان کے شریک حال ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ثواب سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہید کو ایک کتاب دی جاتی ہے کہ فلاں دن تمہارے پاس فلاں آئے گا، پس جس طرح دنیا والے اپنے کسی غیر حاضر کے آنے کی خبر سن کر خوش ہوتے ہیں، اسی طرح یہ شہداء ان شہیدوں کی آنے کی خبر سے مسرور ہوتے ہیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب شہید جنت میں گئے اور وہاں اپنی منزلیں اور رحمتیں اور راحتیں دیکھیں تو کہنے لگے کاش کہ اس کا علم ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہوتا جو اب تک دنیا میں ہی ہیں، تاکہ وہ جواں مردی سے جان توڑ کر جہاد کرتے اور ان جگہوں میں جا گھستے جہاں سے زندہ واپس آنے کی امید نہ ہوتی، تو وہ بھی ہماری نعمتوں میں حصے دار بنتے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ان کے اس حال کی خبر پہنچا دی اور اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ میں نے تمہاری خبر تمہارے نبی کو دے دی ہے۔ اس سے وہ بہت ہی مسرور و محسوس ہوئے۔ بخاری اور مسلم میں بئر معونہ والوں کا قصہ بیان ہو چکا ہے جو 70 اشخاص انصاری صحابی تھے، اور ایک ہی دن صبح کے وقت سب کو بے دردی سے کفار نے تہہ تیغ کیا تھا، جن کے قاتلوں کے حق میں 1 ماہ تک نماز کے قنوت میں رسول اللہ نے بد دعا کی تھی اور جن پر لعنت بھیجی تھی، جن کے بارے میں قرآن کی یہ آیت اتری تھی کہ ہماری قوم کو ہماری خبر پہنچاؤ کہ ہم اپنے رب سے ملے، وہ ہم سے راضی ہوئے ہیں اور ہم ان سے راضی ہو گئے۔ وہ اللہ کی نعمت و فضل کو دیکھ دیکھ کر مسرور ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت یستبشرون تمام ایمانداروں کے حق میں ہے، خواہ شہید ہوں خواہ غیر شہید۔ بہت کم ایسے موقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی فضیلت اور ان کے ثوابوں کا ذکر کرے اور اس کے بعد مؤمنوں کے ثوابوں کا ذکر نہ ہو۔ پھر ان سچے مؤمنین کا بیان تعریف سے ہو رہا ہے جنہوں نے حمراء الاسد والے دن حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر باوجود زخموں سے چور ہونے کے جہاد پر کمر کس لی تھی۔ مشرکین نے مسلمانوں کو مصیبتیں پہنچائی اور وہ اپنے گھروں کی طرف واپس چل دیے، لیکن پھر انہیں اس کا خیال آیا کہ موقع اچھا تھا، مسلمان ہار چکے تھے، زخمی ہو گئے تھے، ان کے بہادر شہید ہو چکے تھے، اگر ہم اور جم کر لڑتے تو فیصلہ ہی ہو جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ ارادہ معلوم کر کے مسلمانوں کو تیار کرنے لگے کہ میرے ساتھ چلو، ہم ان مشرکین کے پیچھے جائیں تاکہ ان پر رعب طاری ہو اور یہ جان لے کہ مسلمان ابھی ناطاقت نہیں ہوئے۔ احد میں جو لوگ موجود تھے صرف انہی کو ساتھ چلنے کا حکم ملا، ہاں صرف جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ان کے علاوہ بھی ساتھ لیا۔ اس آواز پر بھی مسلمانوں نے لبیک کہی، باوجود یہ کہ زخموں میں چور اور خون میں شرابور تھے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ احد کی لڑائی 15 شوال بروز ہفتہ ہوئی تھی۔ 16ویں تاریخ بروز اتوار منادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا دی کہ لوگوں دشمن کی طلب میں چلو اور وہیں لوگ چلیں جو کل میدان میں تھے۔ اس آواز پر جابر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے اللہ کے رسول، کل کی لڑائی میں نہ تھا، اس لیے کہ میرے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹے تمہارے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اسے تو نہ میں پسند کروں نہ تو کہ انہیں یہاں تنہا چھوڑ کر میں اور تم دونوں ہی چل دیں، ایک جائے گا اور ایک یہاں رہے گا۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ کے ہم رکاب تم جاؤ اور میں بیٹھا رہوں، اس لیے میری خوشی ہے کہ تم اپنی بہنوں کے پاس رہو اور میں جاتا ہوں۔ اس وجہ سے میں وہاں رہا اور میرے والد آپ کے ساتھ آئے۔ اب میری عین تمنا ہے کہ آج مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے ساتھ چلوں۔ چنانچہ رسول اللہ نے اجازت دی۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عروہ رحمہ اللہ سے کہا، اے بھانجے، تمہارے دونوں صدیق رضی اللہ عنہ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کی جنگ میں نقصان پہنچا اور مشرکین آگے چلے تو رسول اللہ کو خیال ہوا کہ کہیں یہ پھر واپس نہ لوٹیں، لہٰذا آپ نے فرمایا کوئی ہے جو ان کے پیچھے جائے۔ اس پر 70 شخص اس کام کے لیے مستعد یعنی تیار ہو گئے۔
جن میں ایک تمہارے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے تمہارے والد زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ تھے۔ ایمان کی زیادتی اور کمی کا ثبوت۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ آیت بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن صحیح تر یہی ہے کہ حمراء الاسد کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے ان کو پشمردہ کرنے کے لیے دشمنوں کے ساز و سامان اور ان کی کثرت و بہتات سے ڈرایا، لیکن وہ صبر کے پہاڑ ثابت ہوئے۔ ان کے غیر متزلزل یقین میں کچھ فرق نہ آیا، بلکہ وہ توکل میں اور بڑھ گئے اور اللہ کی طرف نظریں کر کے اللہ سے امداد طلب کی۔ صحیح بخاری شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں پڑتے وقت پڑھا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کہ کافروں کی ٹڈی دل لشکر سے لوگوں نے آپ کو خوف زدہ کرنا چاہا۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ امام حاکم نے اس روایت کو وارد کر کے فرمایا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم میں نہیں۔ بخاری کی ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ آخری کلمہ تھا جو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے آگ میں پڑتے وقت نکلا تھا۔ ام المؤمنین زینب اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا نے فخر سے فرمایا، میرا نکاح تو خود اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اپنے عرش سے کرا دیا ہے، اور تمہارے نکاح تمہارے ولی وارث ہونے کیے ہیں۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری برات اور پاکیزگی کی آیتیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے پاک کلام میں نازل فرمائی ہیں۔ زینب رضی اللہ عنہ اسے مان گئیں اور پوچھا، یہ تو بتاؤ تم نے صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ کی سواری پر سوار ہوتے وقت کیا پڑھا تھا؟ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ سن کر ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم نے ایمان والوں کا کلمہ کہا تھا۔ چنانچہ اس آیت میں بھی رب رحیم کا ارشاد ہے کہ ان توکل کرنے والوں کی کفایت اللہ تعالیٰ نے کی، اور ان کے ساتھ جو لوگ برائی کا ارادہ رکھتے تھے انہیں ذلت اور بربادی کے ساتھ پسپا کیا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے شہروں کی طرف بغیر کسی نقصان اور برائی کے لوٹے۔ دشمن اپنی مکاری میں ناکام رہا، ان سے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے کیونکہ انہوں نے اللہ کی خوشی کا کام انجام دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ بڑے فضل و کرم والے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے تم کو اے مسلمانوں دھمکا رہا تھا اور گیدڑ بھبکیاں دے رہے تھے۔ تم کو چاہیے کہ ان سے نہ ڈرو، صرف میرا ہی خوف دل میں رکھو، کیونکہ ایمانداری کی یہ شرط ہے کہ جب کوئی ڈرائے دھمکائے اور دینی امور سے تم کو باز رکھنا چاہے تو مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اللہ کی طرف سمٹ جائے اور یقین مانے کہ کافی اور ناصر وہی اکیلے اللہ ہیں۔ جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ تنہ تنہا ہی اپنے بندوں کو کافی نہیں؟ یہ لوگ اے نبی آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں۔ یہاں تک فرمایا، آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہیں۔ توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا، اولیاء شیطان یعنی شیطان کے دوستوں سے لڑو، شیطان کا مکر بڑا بودا ہے۔ اور جگہ ارشاد ہے، یہ شیطانی لشکر ہے، یاد رکھو شیطانی لشکر ہی گھاٹے اور خسارے میں ہے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ لکھ چکے ہیں کہ غلبہ یقیناً مجھے اور میرے رسولوں کو ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہیں۔ اور جگہ اللہ کا ارشاد ہے، وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے اللہ ان کی مدد فرمائیں گے۔ اور فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اور آیت میں ہے، بالیقین ہم اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی مدد دنیا میں بھی کریں گے اور اس دن بھی جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو عذر و معذرت نفع نہ دے گی، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔